بعد اقامت سے پہلے، اقامت کے بعد تلاوت قرآن سے پہلے، تلاوت قرآن پاک کے بعد اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوچتے سمجھتے سوتے جاگتے، مطلب سونے سے پہلے جاگنے کے بعد بس درود شریف درود شریف درود شریف. اور یہ ایسی عبادت ہے نا الحمدللہ یہ بندے کو رنگ لگا دیتی ہے. یقین کریں، آپ ایک دفعہ آزما کے دیکھ لیں، درود شریف پڑھ کے دیکھ لیں. آپ 2 4 5 6 دن 10 دن نا 1,000 دفعہ درود شریف پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو لگ پتہ جائے گا، زندگی کا لطف نہ آیا تو کہیے گا. تو آئیے شروع کرتے ہیں. علماء جو ہے نا، یہ علماء بہت بڑی شانیں رکھنے والے ہیں الحمدللہ. اور پرانے دور کے جو بادشاہ لوگ ہوتے نا، رئیس ٹائپ لوگ ہوتے تھے، جن کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا تھا، جن لوگوں کے پاس اختیارات زیادہ ہوتے تھے، وہ لوگ بھی علماء کا ادب کرنے والے ہوتے تھے. اور اس کی وجہ یقیناً یہی تھی کہ وہ علماء کے مقام و مرتبے اور معاشرے میں ان کی ضرورت و اہمیت کو سمجھتے تھے، اور اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ اس لحاظ گلشن اسلام کو آباد رکھنے میں ان نفوس قدسیہ کا کیا کردار ہے. الحمدللہ عز و جل آج بھی ایسے سلیم الفطرت افراد موجود ہیں جو علماء کرام کی نہایت تعظیم کرتے ہیں، بلکہ بطور ادب ان کی جوتیاں اٹھانا اپنے لیے قابل اعزاز سمجھتے ہیں. مگر افسوس معاشرے میں کچھ ایسے بد نصیب اور محروم لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو امت کے ان محسن و خیر خواہ حضرات کو اپنی تنقید کا نشانہ بنا کر ان پر بے جا اعتراض اور ناحق طعن و تشنیع کرتے نظر آتے ہیں. لہٰذا ضروری ہے کہ دین اسلام کے لیے ستون کی حیثیت رکھنے والے اس طبقہ علماء سے متعلق قرآن و حدیث اور بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اقوال سے کچھ مدنی پھول بیان کیے جائیں، تاکہ ہمارے دل میں علماء کی محبت و چاہت اور قدر و منزلت مزید بڑھ جائے، اور جو لوگ علماء کے مقام و مرتبے سے نا واقف ہیں ان کے دل میں بھی صحابہ کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ارشادات کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں علماء کرام کی اہمیت اجاگر ہو نا آپ لوگوں کے دلوں میں، اور وہ حضرات بھی ان کی قدر کرنے میں کامیاب ہو جائیں، کیونکہ ان کی قدر و منزلت کو پہچانتے ہوئے ان کا ادب و احترام کرنے، ان پر اعتراض سے بچنے اور دین و دنیا کے معاملات میں ان سے رہنمائی حاصل کرنے میں دونوں جہاں کی بھلائیاں ہیں. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 14 سورۃ النحل آیت نمبر 43 ترجمہ کنز ایمان: تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں. مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں، حدیث شریف میں ہے بیماری جہل کی شفا علماء سے دریافت کرنا ہے. بیماری جہل کی شفا کیا ہے؟ علماء سے دریافت کرنا ہے. آیت کریمہ اور اس کی تفسیر سے علماء کا مقام و مرتبہ معلوم ہوتا ہے، کیونکہ لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ان مبارک ہستیوں اور دین کے عظیم رہنما کی حیثیت دی گئی ہے نا ان مبارک ہستیوں کو. تفسیر کی متعدد کتابوں میں لکھا ہے کہ اس آیت کریمہ میں اشارہ ہے کہ جو مسائل معلوم نہ ہوں ان کے لیے علماء کرام کی بارگاہ میں حاضر ہونا واجب ہے. آئیے اپنے دل میں علماء کرام کی محبت مزید پیدا کرنے کے لیے فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم زمین میں اللہ عز و جل کی دلیل و حجت ہے، تو جس نے عالم میں عیب نکالا وہ ہلاک ہو گیا. کیا ہو گیا؟ ہلاک ہو گیا. دوسرا فرمان عالی شان سنتے ہیں، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: بے شک زمین پر علماء کی مثال ان ستاروں کی طرح ہے جن سے کائنات کی تاریکیوں میں بھی رہنمائی حاصل ہو جاتی ہے. تو جب ستارے ماند پڑ جائیں تو قریب ہے کہ ہدایت یافتہ لوگ گمراہ ہو جائیں.
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، علم کے ساتھ تھوڑا عمل بھی نفع دیتا ہے، لیکن جہالت کے ساتھ بہت عمل بھی نفع نہیں دیتا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم اسلام کی زندگی اور دین کا ستون ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص علم کی طلب میں رہتا ہے اللہ عز و جل اس کے رزق کا ضامن ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر کوئی پریشان ہے نا، تو اس حدیث کو پلے باندھ لیں۔ ہر بندہ کہتا ہے میں بڑا غریب ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس تو صرف ایک گاڑی ہے، 10 گاڑیاں کیوں نہیں ہیں؟ امیر بندہ پریشان ہے کہ میرے پاس لاکھوں ہیں تو کروڑوں کیوں نہیں؟ غریب بندہ پریشان ہے کہ میرے پاس 3 وقت کی روٹی کے پیسے تو ہیں، لیکن شادی کے لیے، کسی دوست کی شادی کے جانے کے لیے، وہاں جانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ تو بہرحال ہر بندہ اس کی خواہش ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کا ضامن ہے، رزق اس کو ملے گا انشاءاللہ، وہ اسی رزق میں مطمئن رہے گا انشاءاللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو ایسے رستے پر چلے جس میں علم کی تلاش کرے، اس کے سبب اللہ عز و جل اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، علماء انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہیں۔ بے شک انبیاء کرام علیہ السلام درہم و دینار کا وارث نہیں بناتے، بلکہ وہ تو علم کا وارث بناتے ہیں۔ لہٰذا جس نے علم حاصل کیا اس نے اپنا حصہ لے لیا، اور عالم دین کی موت ایک ایسی آفت ہے جس کا ازالہ نہیں ہو سکتا، اور ایک ایسا خلا ہے جسے پر نہیں کیا جا سکتا، گویا کہ وہ ایک ستارہ تھا جو مان پڑ گیا۔ ایک قبیلے کی موت ایک عالم کی موت کے مقابلے میں نہایت معمولی ہے۔ شیخ الاسلام امام برہان الاسلام ابراہیم زرنوجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں، علم کی وجہ سے شرافت و عظمت حاصل ہوتی ہے۔ علم تقوی تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، جس کے سبب بندہ اللہ عز و جل کے حضور بندگی اور ابدی سعادت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ کروڑوں حنفیوں کے پیشوا حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ اس بلند مقام پر کیسے پہنچے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے میں بخل نہیں کیا، اور دوسروں سے استفادہ کرنے سیکھنے میں شرم نہیں کی۔ علم سے جو محروم لوگ ہیں نا، بزرگان دین کے بارے میں فرماتے ہیں تاکہ ان کی علم کی اہمیت پتہ چلے۔ علماء کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان علی شان ہے، بے علم صوفی شیطان کا مسخرہ ہے۔ اولیاء کرام کیا فرماتے ہیں؟ بے علم صوفی کیا ہے؟ شیطان کا مسخرہ ہے۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے علم مجاہدہ کرنے والوں کو شیطان انگلیوں پر نچاتا ہے، منہ میں لگام، ناک میں نکیل ڈال کر جدھر چائے کھینچتا پھرتا ہے۔ نیز ارشاد فرمایا، علماء شریعت کی حاجت ہر مسلمان کو ہر آن ہے۔ یقیناً ہم نعت خوانوں کو بھی یہی آ رہا ہے، یقین کریں کہ بعض ایسے نادان جو اپنے آپ کو نعت خواں سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو نعت خواں کہلاتے ہیں، ایسے بک بک کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو اعلیٰ رحمۃ اللہ نے فرمایا نا کہ یہ انگلیوں پر نچاتا ہے شیطان ان کو، اور یہ یقین کریں ٹھیک ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے بعض اوقات یہ مناظر دیکھنے کو مل جاتے ہیں کہ وہ ایسے بک بک کر رہے ہوتے ہیں، استغفر اللہ، کفر بک رہے ہوتے ہیں، اور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ عشق میں بول رہے ہیں، حالانکہ وہ تو جاہل ہوتے ہیں۔ استغفر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ۔ ایسی وہ اہل بیت کی شانیں بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور ایسے فضائل بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں ہوتا نا، نہ کسی کتاب میں لکھا ہوتا ہے، نہ ہم نے کبھی سنا، من گھڑت قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں کہاں سے من گھڑت قصے کہانیاں یہ مائکوں پہ، اسٹیجوں پہ سنا رہے ہوتے ہیں۔ علماء یقین کریں سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ ہم اس کو کہیں تو کیا کہیں۔ ہم نے خود یقین کریں ایسے
دیکھیں کہ جو ناخواں خود کو کہتے سمجھتے ہیں، بولتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑا عاشق رسول کہتے ہیں، لیکن جب وہ سٹیج پہ جناب وہ اشعار کی تشریح کر رہے ہوتے ہیں تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے واقعات پکڑ کے کھینچ کے لے آتے ہیں، اور صاحب علم شخص جو ہیں، جو علم رکھنے والے بندے ہیں، تو وہ بیچارے لال پیلے ہوتے رہتے ہیں، یار کہ اس کو ہم کہیں تو کیا کہیں۔ دل تو ان کا بھی کرتا ہوگا کہ اس کو گردن سے پکڑ کے بٹھا دیں اور کہیں کہ اپنا جاہل پن اپنے پاس رکھو، کم از کم ہماری اہل سنت کی جو سٹیجز ہیں ان پہ تو ایسی باتیں بیان نہ کرو۔ اور آج کل علماء ایسا بولتے بھی ہیں، بعض کا چپ کروا دیتے ہیں، اور پھر یہ ناخواں مزید بک بک کرتے ہیں کسی دوسری محفل میں کہ فلاں مولوی نے مجھے پکڑ کے بٹھا دیا، اس کو کیا پتہ ہے، تو یہ جناب میں تو بڑا عارفانہ کلام بیان کر رہا تھا، میں تو بڑا جناب وہ علم والا کلام کر رہا تھا، پھر وہ جاہلانہ قسم کے دلائل دیتے اور مزید فتنے میں پڑتے ہیں۔ تو جس طرح فرمایا نا اولیاء کرام نے کہ صوفی جو ہے شیطان کا مسخرہ ہے، تو پھر فرمایا گیا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی طرف کہ یہ منہ میں لگام اور ناک میں نکیل ڈال کر جدھر چاہے اس کو کھینچتا پھرتا ہے، تو یہ ہے ایسا۔ تو ہم آج کے جو لیکچر کا موضوع ہے علماء اور علم، یہ اسی وجہ سے رکھا گیا کہ تاکہ ہم اس چیز کی اہمیت کو سمجھ سکیں۔ علماء کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے تو نا، یہ وارث ہیں انبیاء کرام کے، کیونکہ یہ حضرات انبیاء جو ہیں علیہ السلام کی میراث جو ہے وہ علم دین کو حاصل کرتے ہیں۔ یہ جو علماء ہوتے ہیں، یہ انبیاء کی جو میراث ہوتی ہے علم دین، اس کو حاصل کرتے ہیں، ان کے ذریعے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ لیکن بس بدقسمتی سے آج کل شاید کسی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت امت محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علماء کرام سے دور کیا جا رہا ہے، ان کے مقام و مرتبے کو مسلمانوں کے دل و دماغ سے نکالا جا رہا ہے، ان کی شان میں لب کشائی کی جا رہی ہے، ان پر اعتراض اور طعن و تنقید کرنے پر ابھارا جا رہا ہے، بلکہ اب تو معاذ اللہ علماء کی توہین و تحقیر تک کی جاتی ہے۔ یہاں تک نوبت آ گئی، ایمان کی بربادی کا سبب بن سکتی ہے یہ۔ یوں بھی جو علماء کرام کا گستاخ ہوگا وہ ان کی صحبت تو فیض سے محروم ہو جائے گا، اور جب یہ دونوں چیزیں نصیب نہیں ہوں گی تو شرعی رہنمائی حاصل ہونا بھی ناممکن۔ لہٰذا بے عملیاں کرتے کرتے ایسوں کا کفر تک جانا بھی پڑے تو یہ عین ممکن ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جاہل بوجہ جہل اپنی عبادت میں 100 گناہ کر لیتا ہے، اور مصیبت یہ ہے کہ انہیں 100 گناہ کر لیتا ہے، اور مصیبت یہ ہے کہ انہیں گناہ بھی نہیں جانتا، اور عالم دین اپنے گناہ میں وہ حصہ خوف و ندامت کا رکھتا ہے کہ اللہ عز و جل اسے جلد بخشتا ہے۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، اس عالم کی خطا گیری، بھول نکالنا اور اس پر اعتراض حرام ہے، اور اس کے سبب رہنمائی دین سے کنارہ کش ہونا اور استفادہ مسائل میں رہنمائی لینا چھوڑ دینا اس کے حق میں زہر ہے۔ ذرا سوچیے، سنجیدگی سے سوچیے کہ جو مقدس ہستیاں ہمیں قرآن و احادیث کے معنی و مفہوم سمجھائیں، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ وغیرہ عبادات کے طریقے سکھائیں، ان عبادات میں غلطی ہو جانے پر اس کا حل ارشاد فرمائیں، ماں باپ کا ادب و تعظیم نیز رشتہ داروں اور عام مسلمانوں کے حقوق بتائیں۔ ہمارے ہاں فوتگی ہو جائے تو تجہیز و تکفین کے جو مسائل سے ہمیں آگاہ کریں، اور میت کے جو باقی شرعی احکام ہیں، جو اس کے وراثت کے مسائل ہیں، جو وراثت میں تقسیم کرنے پر یہ بھی رہنمائی فرمائیں، میاں بیوی کے اختلاف کی صورت میں ان کے درمیان فیصلہ کروائیں، ہماری جو تجارتی اور کاروباری الجھنیں ہیں ان کو سلجھائیں، اور اس کے علاوہ دین و دنیا کے مختلف بے شمار مرحلے ایسے ہیں کہ ہمارے ساتھ خیر خواہی کر کے ہمیں عذاب آخرت سے بچانے کے طریقے یہ لوگ بتاتے ہیں۔ کیا ہم اپنے ان محسنوں کا شکریہ ادا کرنے اور ان کا ادب کرنے کی بجائے انہیں طعن و تنقید کا نشانہ بنا کر اپنی آخرت داغ پر لگائیں گے؟ یاد رکھیے، کسی کے احسان و بھلائی کرنے پر اس کا شکریہ ادا نہ کرنا بہت بڑی محرومی کی بات ہے، جبکہ شکریہ ادا کرنا احسان کا بدلہ چکانے کی طرح ہے۔ آئیے محسن کا شکریہ ادا کرنے کے بارے میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، آئیے سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے
پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگوں کا شکر ادا نہ کرے وہ اللہ عز و جل کا شکر گزار نہیں۔ گھر بیٹھے بہترین نعت خوان بننے کا موقع، آن لائن نعت کورسز جن میں 50,000 لکھی ہوئی نعتیں، 5,000 نعتیں، 100 سے زائد درود و سلام، 9 مختلف زبانوں پر مشتمل نعتیں، 300 سے زیادہ لیکچرز اور اسباق اور بہت کچھ شامل ہے۔ مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ فرمائیں۔ یا نور الہدی السلام علیک یا نور الہدی السلام علیک۔